السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله خالقنا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب دل کے گہرائی سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. رب کائنات نے اس آیات کریمہ کے اندر ایک اصول کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد دین کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرنے والوں کے لیے اپنے ہاتھ سے دیے گئے انعامات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس حیات مستعار میں، اس فانی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. ہر آدمی نے اپنی گنجائش اور بساط اور طاقت کے مطابق روزے رکھے، رات کے عبادات کیے. اللہ رب العزت سب کے عبادتوں کو اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائے. آج رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے. نہ معلوم پھر میری اور آپ کی زندگی میں رمضان آئے کہ نہ آئے، اور پھر ہم روزے رکھنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں.
ہم عبادات ادا کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کے لیے آئندہ رمضان بھی نصیب فرمائیں اور ہر رمضان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو اصول ذکر فرمایا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک صفت کا مظہر بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ پاک کی ذات بے مثال ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی بے مثال ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، ایسے ہی اللہ کے صفات کی طرح کسی کی صفت بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کے صفات میں سے ایک صفت ہے قدردان ہونا، جس کا عربی میں تعبیر کیا جاتا ہے شکور سے، کہ اللہ رب العزت شکور ہیں، عبادتوں کو قبول کرنے والے ہیں، بندے کی عبادت کی قدر فرماتے ہیں۔ اب یہ قدردانی کیا ہے؟ قدردانی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ محبت ہو اور اس محبت کی وجہ سے اتنی مہربانی ہو، اتنا رحم اور اتنا کرم ہو، اتنی شفقت ہو کہ اس کا کوئی ایک عمل بھی ضائع نہ کریں، اس کا کوئی ایک عمل بھی رد نہ کریں، اور عمل کرنے والے کے توقع سے، امید سے کہیں بڑھ کر اسے اس کا بدلہ دے دے۔ اسے کہا جاتا ہے قدردان۔ اب ہم اعمال کرتے ہیں، بظاہر وہ اعمال معمولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا ہمارے اوپر شفقت، رحمت اور مہربانی اتنی ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتے، اور ہماری توقع اور ہماری امید سے بڑھ کر اللہ پاک ہمیں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی صفت ہے کہ آپ قدردان ہیں، آپ قدر کرنے والے ہیں۔ کس طرح قدر کرنے والے ہیں؟ آپ توجہ رکھیں گے، میں دو چار مثالیں عرض کر دوں۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہونا یہ چاہیے کہ رب کے ساتھ مناجات ہیں، یہ بندے کا معراج ہے، یہ رب کے ساتھ ہم کلامی ہونے کا موقع ہے، یہ ایک ذرے کے لیے بھی غافل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کسی اور کے سامنے نہیں، شہنشاہ مالک الملک، زمین اور آسمان کے خالق، انسانیت کی حق اور سچ معبود کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن توجہ ہٹ گئی، سوچوں میں گم گیا، خیال نہیں رہا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے اللہ پاک حکم دے دیں، بندے میرے سامنے کھڑے ہو کر اتنے غافل ہو، اتنے غفلت کے ساتھ کھڑے ہو، تیری یہ نماز مجھے قبول نہیں ہے، اپنی نماز پھر سے لٹا دے۔ حق یہ بنتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خلاق عالم ارشاد فرمائے، بندے مجھے اس غفلت بری نماز کی ضرورت نہیں، میں تیری یہ غفلت بری نماز قبول نہیں کرتا، یہ نماز پھر سے لٹا دے۔ لیکن اللہ پاک قدردان ہیں، شک ہو گیا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں بندے تحری کر لیں، سوچ کر لیں، تیری سوچ اس پر آئے کہ تو نے ایک رکعت پڑھی ہے، یہ دوسری رکعت ہیں، تو نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ تیری چوتھی رکعت ہیں، آخر میں سجدہ سہوا کر لیں، اگرچہ یہ نماز تھی تو غفلت والی، غفلت کی وجہ سے تو بھول گیا، رکعتیں بھول گیا، میں تیری غفلت والی نماز کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔
ایک آدمی کسی صحرا میں ہیں، نماز پڑھنے کا وقت ہے، یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اپنی پوری سوچ لگائی اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ سامنے قبلے کا سمت ہے، اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر لی۔ ابھی آدھی نماز پڑھی تھی، بادل چھٹ گئے، سورج نمودار ہوا، اسے احساس ہو گیا کہ میں تو بالکل کعبے کے، خانہ کعبے کے قبلے کے بالکل مخالف سمت میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے اس کا نماز یہی ختم ہو جائے، یہ پھر سے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے قبلہ رخ ہو کر پھر سے اپنی نماز دہرا لیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے بندے تجھے معلوم نہیں تھا، سوچ و تحری اور فکر تو تھی، آدھی نماز تو نے بیت اللہ کے بجائے، خانہ کعبہ کے بجائے کسی اور سمت پڑھی ہے، اب اسی نماز میں گھوم جا اور اپنی باقی نماز خانہ کعبہ اور قبلہ کی طرف منہ اور رخ کر کے پڑھ لیں، میں تیری یہ نماز بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں، اعمال کی کتنے قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ پاک نے صحت بھی عطا فرمائی، اولاد بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا۔ شیطان کہنے لگا ربا یہ تیرا ایوب تیری عبادت نہ کرے تو کیوں کر نہ کریں، سب کچھ تو اس کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت نے امتحان میں مبتلا فرمایا، اور جتنے اللہ کے مقربین ہیں ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ بیماری لگ گئی، اس بیماری میں سارا مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، خود بھی ایک عرصے تک صاحب فراش رہے، لیکن اس عرصے میں زبان حرکت کرتی تھی تو الفاظ یہ ہوتے تھے ربا اگر آپ راضی ہیں تو میں ایوب تیری رضا پہ راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ پاک کو رحم آیا، آزمائش کی مدت ختم ہو گئی تو فرمایا کہ ہم نے اپنے ایوب کو لٹھایا تو کیا لٹھایا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، جتنا اہل فوت ہو گیا تھا ان کو دوبارہ پھر سے زندہ کیا، جتنا مال مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، پھر سے لٹھا دیا۔ فرمایا نہیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنی اولاد پہلی تھی اس اولاد کو دگنا کر دیا، جتنا مال پہلا تھا اس مال کو دگنا کر لیا۔ اور صرف یہ بھی نہیں، حضرت ایوب کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے ایوب کو بڑا صبر والا پایا۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب کی صبر کی تعریف بھی فرمائی اور فرمایا نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے ہیں۔ ایک اور طرح کا معنی کروں اگر یہ تعجب کا معنی ہو، کیا ہی اچھے بندے ہیں۔ انہ اواب، فرمایا یہ میرے ایوب میری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اہل بھی عطا فرمائی، مال بھی دوبارہ لٹائی، اور اللہ پاک نے رہتی دنیا تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر وہ بھی قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ پاک کی قدردانی۔ فرعون کا گھر ہے، فرعون کی خادمہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے، ہاتھ سے کنگھی گری، موسیٰ کے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی نے پلٹ کر دیکھا، کس موسیٰ کے رب کو پکارتی ہے، کس کو آواز دی؟
کیا میرے والد فرعون کو رب نہیں مانتی؟ ایمان جب دل میں راسخ ہو جائیں، جب دل نور ایمان سے بھر جائے، پھر عقل بے فکر ہو جاتی ہے۔ پھر عقل یہ فکر نہیں کرتی کہ انجام کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کون تیرا والد، کون تیرا رب؟ اصل حقیقی رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، معبود تو وہی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا معبود ہیں علیہم السلام۔ اس نے کہا میں ابھی بتاتی ہوں۔ جا کر والد کو کہا کہ بابا تمہیں پتہ ہے یہ جو ہماری خادمہ ہیں، ہماری نوکرانی ہیں، جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہیں، یہ بھی تو موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہیں۔ فرعون نے بلایا، سمجھایا، کہتے اپنی جوانی پر رحم کر لیں، کیا کر رہی ہو، کیسے گمراہ ہو گئی ہو؟ نہیں مانی۔ اس نے کہا اچھا، فرعون کے سزا دینے کے لیے بہت سارے طریقے، لیکن بھیانک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک تختے پر آدمی کو لٹھا کر اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پاؤں کے تلووں پر کیل ٹھونکا کرتا تھا۔ وہ کیل لگوا دیے گئے۔ اب بتا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگی جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ اس نے کہا اب اس کے جسم کو بے لباس کر دیا جائے۔ جسم سے لباس الگ کر دیا گیا۔ پوچھا اب رب کون ہے؟ کہنے لگی جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب۔ اس نے کہا اب زہریلی بچو وہ منگوا دیے جائیں۔ وہ لائے گئے اور اس سے ان کو ڈھنسایا گیا، اور وہ ان کو ڈنگ مارتے مارتے جب یہ نڈھال ہونے لگی تو فرعون نے پھر پوچھا اب بتا رب کون ہے، میں یا موسیٰ کا رب؟ اس نے کہا اے ملعون، تو کہاں سے رب آیا؟ رب تو وہی ہے جس کی دعوت حضرت موسیٰ نے دی ہے، جس کی دعوت حضرت ہارون علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ظلم اور جبر کی انتہا۔ معصوم بچی وہ لائی گئی، کہا اس کے سینے پر رکھ کے تاکہ یہ اس کا دودھ پینا شروع کر دے۔ دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون نے پوچھا اب بتا رب کون ہیں؟ اس نے کہا موسیٰ اور ہارون کا رب۔ اس نے کہا اسی بچی کو تیرے سینے پر ذبح کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے فخذ ما انت قاص، کر لے جو تجھ سے ہو سکتا ہے، کر لے، کر گزر لے۔ اس بچی کو اس ماں کے سینے کے اوپر ذبح کیا گیا۔ اس کا سینہ، اس کا تن، اس کا وجود، اس کا جسم اپنے ہی معصوم بچی کے خون سے رنگین ہو گئی، لیکن کہنے لگی رب وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ زمانہ گزر گیا، حضرت جبریل آئے، میرے پیغمبر کو معراج کرا رہے ہیں، ایک وادی سے گزر رہے ہیں، بڑی خوشبو مہکی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال کیا ہے، خوشبو محسوس کی ہے۔ سید الملائک حضرت جبریل نے جواب دیا ہے اللہ کے محبوب یہ فرعون کی نوکرانی تھی، ایمان پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے، یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے جس نے صرف قبر کو نہیں اس وادی کو بھی مہکا دیا ہے۔ تو اللہ پاک کے صفت میں سے ایک صفت ہے قدردان، شکور، قدر کرتا ہے۔ اس عورت نے، اس خاتون نے اپنی جان دی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی قدردانی کیا فرمائی ہے کہ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کی قبر کی خوشبو میرے محبوب کو سنگوائی ہے۔
یہ نہیں، حضرت آسیہ اس کو جب پتہ چلا وہ فرعون سے کہنے لگی بڑا ظالم ہے، معصوم بچی تھی، پھر اس معصوم بچی کی معصوم اولاد اس بے دردی سے قتل کیا، تجھے ترس نہیں آیا؟ اس نے کہا لگتا ہے تو بھی موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں تیرا اندازہ صحیح ہے، میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ پہلے اس کو تختے پہ لٹھا کے کیل ٹھونکے گئے، پھر اس کا لباس اتروایا گیا، پھر اس کے جسم کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، پھر اس پر لال مرچ چھڑکی گئی۔ تڑپتے ہوئے حضرت آسیہ کہنے لگی رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، ربا اس فرعون کو اپنی محل پر بڑا ناز ہے، بڑا گھمن ہے، اس کو بڑا غرور ہے، یہ مجھے تانے دیتا ہے میں نے تجھے اس جیسے محل میں رہائش دی تھی، اس محل سے نکلوا کر یہ مجھے جتلا رہا ہے، ربا رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے ایک محل تو بنا دینا۔ تڑپتی ہوئی حضرت آسیہ دنیا سے گئی۔ عرصہ گزرنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے بڑی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سکرات ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب دنیا سے الگ ہونے والی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے خدیجہ جنت جاؤ گی تو جنت میں میری بیوی آسیہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ سوال کرتی ہے اللہ کے حبیب مجھ سے پہلے تو آپ کی کسی کی شادی ہوئی نہیں، میں آپ کی پہلی رفیقہ، میں آپ کی پہلی زوجہ جنت میں۔ فرمایا فرعون کی جو بیوی تھی اس نے اللہ پاک سے مانگ لیا تھا رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، ربا جنت میں گھر دے دینا۔ اللہ پاک نے صرف گھر نہیں، اللہ پاک نے گھر والا بھی دے دیا، اور گھر والا بھی کوئی اور نہیں، امام الانبیاء دے دیا۔ فرمایا اللہ پاک قدردان ہے، قدر کرتا ہے تو یوں کرتا ہے۔ حضرت آسیہ نے تو صرف محل مانگی تھی، لیکن اللہ پاک نے صرف محل نہیں، اللہ پاک نے اس محل کے اندر وہ ہستی عطا فرمائی جس پر جنت بھی رش کرے گا، وہ ہستی عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک قدردان ہے، قدر کرتا ہے۔ ہم تھوڑا سا عمل کریں گے، اللہ پاک اس میرے اور آپ کے معمولی عمل کو بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس عمل کا بدلہ ہمیں پورا پورا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، جتنی دعائیں مانگی اللہ پاک نے وہ تمام دعائیں قبول فرمائی۔ لیکن صرف دعائیں قبول نہیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو، اس پتھر کو قیامت تک ایک نشانی بنائی اور ارشاد فرمایا ملت ابراہیمی کے تابعدار واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ جو مقام ابراہیم ہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اب جب تم یہاں پہنچو تو یہاں 2 رکعت ضرور ادا کر لیا کرو۔ ہر طواف کرنے والا اپنی 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جاتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے۔ خانہ کعبے کا امام نماز پڑھاتا ہے تو مقام ابراہیم کے پاس اس کا مصلی بچھتا ہے اور وہ وہیں سے امامت کرواتا ہے۔ فرمایا میرے ابراہیم کو میں نے جو کچھ دیا وہ تو دیا، لیکن قدردانی یہ کہ میرے ابراہیم کو میں نے عطا کیے تو ایک تو ذکر خیر، یہودی، عیسائی،
मुसलमान सब मानते हैं हज़रत इब्राहीम को। यहूदियों का दावा यह था हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, ईसाइयों का दावा यह था हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, हमारा दावा यह है हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, देखो यहूदियों ने शिर्क किया, ईसाइयों ने शिर्क किया, मेरा इब्राहीम मा कान इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, न वो यहूदी था न वो नसरानी और ईसाई था, वो तो हनीफ सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ रग़बत रखने वाला था। जो इस उम्मत का मिजाज है, फरमाया यही मिजाज तो बाबा इब्राहीम का था। सैयदा हाजिर दूध पीते बच्चे के साथ हज़रत इब्राहीम ने बिवादिन गैरि ज़ी ज़र लक़दलक़ सहरा छोड़ा गया। हज़रत हाजिर ने यह जुदाई बर्दाश्त की, बच्चा पानी मांग रहा है, एक गूंद एक कतरा पानी नहीं है कि बच्चे को पिला सके। अल्लाह पाक ने उस बच्चे के पाँव के एड़ियों के हाथ से एक चश्मा नमूदार किया, और चश्मा भी ऐसा उबलता तो खाना काबे के पड़ोस में है, उबलता तो मस्जिद हराम के सहन में है, लेकिन उसका पानी सारे आलम सारी दुनिया में पिया जाता है। तो अल्लाह पाक कदरदान है, कदर फरमाते हैं। सैयदा हाजरा ने तकलीफ़ की, अल्लाह पाक ने उसकी उस तकलीफ़ की कदरदानी फरमाई और यूँ फरमाई। बात ख़त्म है, एक आखिरी मिसाल अर्ज़ कर दूँ। सहाबी रसूल हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कभी याद रहा और मौका मिला, बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है इसकी। कहाँ से चले, कैसे चले, किस किस कहाँ से होते हुए चले और कितनी उम्र पाई है। बड़ी अजीब दास्तान है हज़रत सलमान फ़ारसी की। लेकिन चलते चलते मदीने में आए हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मदीने में तशरीफ़ लाए, ये खजूर के दरख्त में हैं। आवाज़ आई तलाल बद्रु अलैना, वो 14वीं का चांद जिसका हमें इंतज़ार था वो मदीने के अंगल में निकल आया है। ऊपर से चलंग लगाई, एक तो पाँव में तकलीफ़, ऊपर से मालिक यहूदी उसने तपड़ रसीद किया, कहाँ जा रहा है? उसने कहा ये मुसलमानों का नबी आ रहा है। उसने कहा खबरदार अपना काम करें। रोका, उसने कहा चलो हफ्ते में मेरा एक दिन तो छुट्टी का होता है। उस दिन हाजिर हुए, जो अलामात थे वो अलामात पर के, इस्लाम कबूल किया, मेरे पैगंबर के पास रहने लगे। आज़ादी के शराइत भी अजीब हैं कि कैसे वो आज़ाद करा दिए गए। अब फ़ारस का आया हुआ सलमान, उसने अपने घर को भी छोड़ा, अपने धर को भी छोड़ा, अपने ख़ानदान को भी छोड़ा। सिर्फ ये नहीं, उसका वालिद दादा परदादा मजूसी थे, और जो उनके आग जलाने की जो रस्म थी, इनके निगाहबान यही थे, यानी मजूसियों के पेशवा लोग थे। उस घराने को छोड़ा, ग़ुलाम बनता 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 मदीना आया है। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले। अल्फाज ये थे, सलमान को क्या समझते हो, सलमान की कदर मंजिलत क्या है? सलमान मिन्ना अहलु बैतिन, फरमाया सलमान का ताल्लुक़ तो हमारे घराने हमारे अहले बैत के साथ है। वाह सलमान तेरी किस्मत पर कुर्बान कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे अपने अहले बैत में शुमार करवाया। तो अल्लाह ऐसा कदरदान है, जब कदरदानी करने पर आए तो फ़ारस के सलमान को मेरे पैगंबर के अहल में से बना देता है। उस करीम ज़ात ने हमें रमज़ान का महीना अता फरमाया। थोड़ी देर के लिए हम भूखे हो जाते हैं, उस भूख के आलम में मैदे से एक बुखार उठता है, एक बदबू उठती है। अल्लाह कैसा कदरदान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, बंदे मेरी रज़ा की खातिर भूखे हो, मेरे रज़ा के खातिर प्यासे हो, ये जो मुशक्क़त हैं मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हो,
مجھے اپنی جلال اور اپنی عزت کی قسم تیری یہ منہ کی بدبو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ قدردان ہے تو ایسا ہے۔ ایک بندہ روزے پہ لگا ہوا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ یہ روزے میری رضا کے لیے رکھ رہا ہے، تیری خواہش یہ ہے کہ میں راضی ہو جاؤں؟ تو نے میرے لیے حلال کھانا پینا چھوڑ دیا، ذرا بری کائنات میں دیکھ، میں نے تمام چیزوں کو تیری دعاؤں پہ لگا دیا۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے دعا کرتے ہیں، کن کے لیے؟ امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے۔ سوراخ اور بل کے اندر سب سے چھوٹی مخلوق چنٹی، فرمایا وہ بھی اپنے بل کے اندر ہیں، جا رہی ہے آ رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان چنٹیوں کے لیے نہیں، امت محمدیہ علی صاحب حال فال فتحیت و سلام۔ سمندر اور دریا کے اندر مچھلیاں ہیں، گھوم پھر رہی ہیں، اپنے مستی میں مستغرق ہیں، لیکن زبان پر ایک گنگناہٹ ہے، زبان پر ایک دعا ہے، زبان پر ایک استغفار ہے۔ اے اللہ یہ مچھلیاں کیا مانگتی ہیں؟ یہ جو استغفار کرتی ہیں ان سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ گناہ میرے اس معصوم مخلوق مچھلیوں نے نہیں کی ہے، یہ اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تستغفر لہم حتی الحیتان فی الماء، فرمایا یہاں تک کہ سمندر کے مچھلیاں بھی روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک قدردان ہیں، جب قدردانی پر آئے تو ایسی قدردانی فرماتے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا رمضان کے پورے مہینے میں جتنے لوگ جہنم سے نجات اور خلاصی پاتے ہیں، فرمایا ایک رات ایسی ہے کہ اس رات پورے مہینے میں جتنے لوگ جہنم سے چھٹکارا پا چکے ہوتے ہیں، فرمایا اتنے لوگ ان کو اللہ پاک جہنم سے نجات اور خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ پہلی رمضان سے لے کر پہلے سحری میں، پہلے افطاری میں، پہلے دن میں، پھر دوسرے، پھر تیسرے کرتے کرتے 30ویں روزے تک پہنچے ہیں، کتنے سارے لوگ جہنم سے چھٹکارا پا چکے ہوں گے۔ فرمایا جتنے ان تمام مہینے میں جہنم سے جنہوں نے خلاصی پائی ہیں، اتنی تعداد میں اللہ پاک اس آخری رات میں بھی جہنم سے چھٹکارا اور نجات دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ جو جائزے والی، یہ جو انعام والی، یہ جو رحمت والی رات ہیں، یہ لیلۃ القدر ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تو الگ ایک رحمت کا سمندر ہے، وہ تو الگ جنہوں نے بخشوایا تو اپنے آپ کو بخشوایا۔ فرمایا قانون یہ ہے کہ مزدور جب اپنی مزدوری ختم کرتا ہے اسے اجرت دی جاتی ہے۔ آج مہینہ پورا ہونے کو ہے، انہوں نے مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کی۔ فرمایا آج ان کو ان کی مزدوری اور اجر دیا جانے کا وقت ہے، آج ان کو اجر دیا جا رہا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ ان کو جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس رات میں داخل ہونے والے ہیں کہ جہاں پورے مہینے میں جتنی تعداد میں مغفرت ہوئی ہیں، آج رات اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کی جائے گی۔ لیکن ہائے افسوس، یہ رات گزرے گی تو کہاں گزرے گی؟ یہ رات مسلمان ضائع کرے گا تو کہاں ضائع کرے گا؟ مسلمان نے اس رات کو اتنا بے قیمت سمجھا ہے کہ فٹ پاتھ پہ گزار لیتا ہے، بازار کے گلیوں میں گزار دیتا ہے، چلتے پھرتے گزار لیتا ہے، لہو لعب میں گزار لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے اب تک تو میں قید تھا، اب تو آزاد ہو گیا۔ اے بندے تیری آزادی کا وقت اب آیا ہے، اب تیری آزادی کا وقت ہے۔ جہنم کے عذاب، جہنم کے سختی، جہنم کے آگ کے شغلوں میں جھگڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو خلاصی دلا دیں،
اپنے آپ کو نجات دلا دیں۔ یہ رات بہت قیمتی رات ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ہیں جنہوں نے جاگ کر عبادت میں گزاری، فرمایا وہ حشر کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ ان میں سے 2 راتیں عیدوں والی راتیں ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ فرمایا یہ 2 راتیں ایسی ہیں جنہوں نے جاگ کر گزاری تو اللہ رب العزت اس کو حشر کے ہولناکی، حشر کی سختی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایک ہی تو رات ہے، یہ مارکیٹیں ہمارے دیکھی ہوئی ہیں، یہ بازاریں ہمارے دیکھی ہوئی ہیں، اس میں کیا ہیں یہ بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے پوری مارکیٹ تو گھر لے کر نہیں آنا، ضرورت کی چیزیں ہم پہلے سے خرید چکے ہیں۔ تو ایک دردمندانہ عرض ہے کہ جس طرح باقی رمضان پابندی کے ساتھ مصلی پر گزر گئی، دعاؤں میں گزر گئی، قرآن پاک کی تلاوت میں گزر گئی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزر گئی، یہ آج کی مبارک رات بھی مصلی کے تخت پر گزر جائے۔ رب کعبہ کی قسم، رمضان کے اندر جتنے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی، اس لیے کہ رب بڑا مہربان ہے، اس کا فیصلہ ہے، دستور ہے، قانون ہے۔ لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ربا عمل کرنے والا مرد ہو اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، عمل کرنے والی خاتون ہو اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ فرمایا من ذکر او انثی، مرد ہو یا خاتون ہو لیکن عمل کر رہا ہو تو فرمایا کہ میں ایسے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کا شر ہے، حساب کے دن اپنے ایک ذرے والے شر کو بھی دیکھے گا۔ عمل خیر کا ہے، ایک ذرہ ہے، فرمایا حساب والے دن ایک ذرہ نیک عمل وہ بھی اپنے ترازو میں دیکھ لے گا۔ تو آج رات ہے اپنے ترازو کو بھاری کروانے کا، اپنے آپ کو معاف کروانے کا، اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی دلوانے کا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح رمضان میں عبادتیں ہوئی ہیں اللہ قبول فرمائیں، جو آدھا دن جو باقی ہیں اور جو آنے والی رات ہیں اس میں بھی اللہ پاک اخلاص کے ساتھ اور اپنی مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ہم جہنم سے نجات اور خلاصی پا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہمارے احمد بھائی ہیں، مجھے ان کا یہ وہ زمانہ یاد ہے جب شروع میں یہاں آیا تھا، تقریباً وہ میرے خیال میں 2001 تھا، اور صرف مسجد کا یہ والا حال بنا ہوا تھا، اور کبھی ہمیں بجلی کے لیے الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی تھی، کبھی پلمبر کی ضرورت ہوتی تھی، کبھی کسی اور خدمت کے لیے ضرورت ہوتی تھی، تو یہ احمد بھائی ہر وقت یہاں مسجد کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ان کا جوان سالہ بیٹا پرسوں فوت ہو گیا ہے۔ یقیناً ہر غم، ہر دکھ وہ بڑا ہوا کرتا ہے، لیکن جوان اولاد کو قبر کا سپرد کرنا، حوالے کرنا، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کا یہ غم آسان بھی کر دیں اور اس کی اللہ پاک مغفرت فرمائیں۔ ان سب کو اللہ پاک صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے ہمارے اکبر جمالی صاحب کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو وہ بھی بڑا غم تھا، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اس کے علاوہ جتنے مرحومین ہیں ان سب کو، جتنے مریض ہیں ان سب کو، ہمارے ایک دوست ہیں کینسر کے مریض میں مبتلا ہیں اور بالکل آخری حالات میں ہیں، کبھی ہوش کبھی مدہوشی کے عالم میں۔ صحت کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں، روزہ دار ہیں، روزے کی حالت میں مانگیں گے تو اللہ پاک ان کو بھی صحت دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کی صحت یابی کے لیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نماز کے بعد دعا فرما لیں۔ اور انشاءاللہ کل عید کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ وقت پر آئیں، اس لیے کہ آپ کبھی جمعے میں وقت پر نہیں آئے ہیں تو آپ عید کے دن کیسے وقت پر تشریف لائیں گے؟ لیکن آپ نے گزشتہ سال دیکھا تھا کہ جو وقت تھا اسی وقت پر پہلی اللہ اکبر ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی، اگر کل تک اللہ پاک نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ کل بھی میں خود 7:30 بجے میں مصلی پر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ کریں کہ وقت پر پہنچیں،
اور ابھی بھی جمعے کی اس میں بھی آپ وقت پر آتے نہیں ہوں، اور میرا حرص ہوتا ہے کہ میں 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ اب جو مضمون میں کھول چکا تھا تقریباً آدھے سے زیادہ رہ گیا، اس لیے کہ مجھے آپ کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار وہ نظر آ رہے تھے۔ بہت سارے خوش بھی ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے تکے ہوئے بھی ہیں، انتظار ہے بس نماز ہو جائے ہم چلے جائیں۔ اللہ کے بندوں کچھ سیکھ لو، یہ دین میرے پیغمبر نے سیکھنے کے لیے اتارا تھا، لایا تھا۔ یہ دین سیکھو، سیکھیں گے تو عمل کی توفیق نصیب ہوگی، عمل کریں گے تو تب اللہ پاک قدردانی فرمائیں گے۔ تو آپ جمعے کے دن بھی اگر وقت پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم وقت پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے اس بچے کو بھیجا، 10 منٹ کم 1 بجا تھا، میں نے کہا جاؤ